السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک ایسی موبائل کمپنی کے بارے میں جو ایک دور میں پورے ملک پر چھا گئی تھی۔ جی ہاں، کیو موبائل۔ 2009 میں یہ کمپنی منظر عام پر آئی اور اپنی کم قیمت اور عام آدمی کی پہنچ والے اسمارٹ فونز کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس کے بانی ذیشان اختر تھے جنہوں نے کیو موبائل کو اس قدر ترقی دی کہ کچھ ہی سالوں میں یہ کمپنی ہر ماہ 10 لاکھ فون فروخت کرنے لگی۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت کے بڑے فلمی ستارے بھی اس کمپنی کے اشتہارات میں دکھائی دینے لگے۔ ٹی وی چینلز پر ان کے اشتہارات روزانہ دیکھنے کو ملتے تھے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ کمپنی نے مارکیٹنگ پر کتنی بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اب کچھ لوگ کیو موبائل کی کوالٹی سے مطمئن نہیں تھے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اس کمپنی نے پاکستان کی موبائل مارکیٹ میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کیو موبائل کہاں ہے؟ 2018 کے بعد یہ کمپنی تقریباً غائب ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے ذرا ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ نومبر 2017 میں کراچی کے 2 مختلف علاقوں میں جمنا مارکیٹ اور بلوچ کالونی سے 1 لاکھ کے قریب کیو موبائل فونز ضبط کیے گئے۔ کسٹمز حکام کے مطابق یہ فونز غیر قانونی طور پر اسمگل کیے گئے تھے اور ان پر مناسب ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کیو موبائل نے ان فونز کو LED لائٹس کے طور پر ظاہر کیا اور صرف 94,000 روپے ٹیکس ادا کیے، حالانکہ حقیقت میں یہ مکمل موبائل فونز اور ٹیبلٹس تھے جن پر کروڑوں روپے کا ٹیکس بنتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے کہاں جا رہے تھے؟ ممکن ہے کہ کمپنی کی زیادہ تر آمدنی مہنگے اشتہارات اور مشہور اداکاروں کو معاوضہ دینے پر خرچ ہو رہی تھی۔ کیو موبائل کا ایک اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ چائنا سے پرزے منگوا کر پاکستان میں موبائل تیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ چینی کمپنی جیونی کے فونز کو نیا برانڈ دے کر پاکستان مارکیٹ میں پیش کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ چینی کمپنی جیونی کے فونز کو نیا برانڈ دے کر پاکستانی مارکیٹ میں پیش کرتے تھے۔ بعد میں کمپنی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جیونی کے فونز کو فروخت کرنے بند کر دیے، لیکن پھر بھی اس کا دار و مدار اسی چینی سپلائر پر تھا۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب جیونی خود میں چین میں دیوالیہ ہو گئی۔ اربوں ڈالر کا قرضہ، مالی بد انتظامی اور قیاس آرائیوں کی کمپنی کے مالک جوئے میں پیسے ہار بیٹھا۔ یہ سب وجوہات جیونی کے زوال کا سبب بنی، جس سے کیو موبائل کو بھی شدید دھچکا لگا۔ ساتھ ہی پاکستان میں نئی موبائل کمپنیاں میدان میں آ چکی تھیں جنہوں نے مقابلہ مزید سخت کر دیا تھا، اور چونکہ کیو موبائل کی کوالٹی پر پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے، اس لیے یہ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ یوں ایک وقت میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی کیو موبائل خاموشی سے منظر عام سے ہٹ گئی، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ یہ ایک مثال ہے کہ کوئی بھی برانڈ صرف تشہیر اور دعووں سے مستقل نہیں چل سکتا۔ معیار اور دیانت ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔